قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد على لسان النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لا تحزن إن الله معنا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت گرامی، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان عظیم ہے کہ آج ہم اس مبارک شخصیت کا ذکر سننے اور سنانے کی جمع ہوئے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا ہے کہ انبیاء اور رسولوں کے بعد جو سب سے افضل بشر ہیں وہ صدیق اکبر ہیں. یہ اہل سنت والجماعت کا ایمان ہے، یہی ایمان ہے کہ انبیاء جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، کم و بیشی 1,40,000 بھی آیا، روایتوں میں 1,25,000 بھی آیا ہے، پر جتنے بھی انبیاء رسول آئے ہیں آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک عالم سے لے کے ہمارے آقا کو بولا تھا جتنے بھی انبیاء رسول ہیں ان کے بعد اگر مرتبہ اگر بزرگی اگر کسی کی ہے تو اسی شخصیت کا نام سید الصحابہ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو متعلق فرمایا لوگوں کو ان کی فضیلت کے تعلق سے لوگوں کو یہ بتایا نے فرمایا کہ لوگوں ابو بکر کا شکریہ ادا کرو اور ان کا چرچا کرو. تو آقا نے یہ فرمایا کہ لوگوں صدیق اکبر کا شکریہ ادا کرو اور ان کا چرچا کرو. آپ نے فرمایا اس لیے کہ خود آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کائنات میں جن جن لوگوں نے میرے ساتھ خدمت شروع کیا ہے، تبلیغ دین میں میری مدد کی ہے، میرا ساتھ دیا ہے، مجھ پر جو احسان کیا ہے، میں سب کا بدلہ ادا کر دیا ہوں سوائے صدیق اکبر. آپ غور فرمائیے، مالک کائنات ہے، ہر چیز کے مالک ہے، دنیا آخرت کے مالک ہے، ہر چیز آپ کے قبضہ قدرت میں ہے. اس کے باوجود آپ فرما رہے ہیں کہ میں جن لوگوں نے مجھ پر احسان کیا میں سب کا ادا کر دیا اور صدیق اکبر کا نہیں کر سکا. فرمایا تو کیا صدیق اکبر کی شان ہے؟ اور پھر آقا نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ میری طرف سے صدیق کو اس کا بدلہ عطا کرے گا. آقا بھائی کمرہ بھی نہیں فرمایا آقا کہ میری جانب سے رب عطا کرے گا آپ کو. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صدیق اکبر کی یہ شان ہے. آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا مجموعہ ہے، صحابہ کرام کا تشریف فرما ہے. آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 360 صفتیں ایمان کی ہے، ایمان کی 360 صفتیں ہیں. اگر ان میں سے کوئی ایک صفت بھی کسی کی آدمی میں پائی جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. ایمان کی 360 صفتیں ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک صفت بھی کسی کی انسان کے اندر ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا.
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ میں کتنی ہے؟ مجھ میں کتنی ہے؟ سب کے گئے آخر نے فرمایا کہ ابو بکر 360 پوری سال کی صفتیں تیرے اندر موجود ہیں، پوری 360 صفتیں تیرے اندر موجود ہیں۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ میری امت کا ہمدرد اگر کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر ہے، وہ صدیق اکبر نے فرمایا۔ ایک مرتبہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام میں کھانا پیش کیا گیا، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو یقین والا دیا۔ کیا صحابہ کرام تھے، کیا خوش نصیبی تھی کہ سرکار کے ہاتھوں کا آیا ہے۔ اگر جس کو سرکار کا لفظ لگ جاتا ہے اس کو آخری جگہ ذکر کیا، سرکار اپنے دستے مبارک سے بتا تھا فرمانے حضرت صدیق اکبر، آپ نے صدیق اکبر کو یقین والا دیا، صدیق اکبر نے کھا لیا۔ آقا نے فرمایا آمین، آقا نے ایک اور نوالا دیا صدیق اکبر کو، آقا نے فرمایا پھر آمین، پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نوالا عطا فرمایا، پھر کہا آمین۔ جب کھانا ختم ہوا تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 3 مرتبہ صدیق کو دیا اور ہر مرتبہ آمین آمین کہا، یہ کیا ہے؟ ہم سب نہیں سمجھ سکے، کیا بات ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں صدیق کو پہلا نوالا دیا تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اے عتیق تجھے مبارک ہو، اور میں بولا آمین۔ یہ عتیق صدیق اکبر کا لقب تھا، یہ لقب ہے۔ صدیق اکبر کا اصل نام ہے عبداللہ، اصل نام تو ان کا عبداللہ ہے، لیکن صدیق، ابو بکر، عتیق یہ سب آپ کو جو کنیت ہے، آپ کے القابات ہیں۔ تو جب پہلی مرتبہ آپ کو نوالا دیا تو حضرت جبرائیل کہے کہ عتیق تجھے مبارک ہو، تو میں کہا آمین۔ اس کے بعد جب میں نے دوسرا نوالا دیا تو اس وقت میکائیل نے فرمایا کہ اے مصطفیٰ کے رفیق تجھے مبارک ہو، تو میں کہا آمین۔ اس کے بعد جب میں تیسری مرتبہ نوالا دیا تو اس وقت رب نے فرمایا اے صدیق تجھے مبارک ہو۔ یہ صدیق اکبر کی شان، یہ صدیق اکبر کی شان ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مشرف ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا نمبر آپ کا ہے، مردوں میں سب سے پہلا نمبر ہے۔ اب اس کی ہمارے علماء کرام نے اس کی یوں تشریح فرمائی ہے کہ اسلام قبول کرنے والوں میں خواتین میں سب سے پہلے ام المومنین محسنہ امت حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ ہم سب کی ماں جان ہے۔ اور بچوں کے اندر جو سب سے پہلے اسلام قبول کیے وہ ہے آپ کے ہمارے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ اور بڑے لوگوں میں، بالیغ لوگوں میں، جو بڑے لوگوں میں جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ سید الصحابہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، 3 ہو گئے۔ اور اس کے بعد غلاموں میں جو سب سے پہلے ایمان قبول کیا حضرت زید بن حارثہ، غلاموں میں جو سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ تو یہ عتیق ایک مرتبہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص
जहन्नुम से जो शख्स आजाद है उसको अगर देखना चाहते हैं तो सिद्दीक को देखना। फिर एक मौके पर आपने फरमाया मेरी उम्मत में सबसे पहले जो जन्नत में दाखिल होगा उसका नाम सिद्दीक अकबर। सिद्दीक अकबर की वो शान कि आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सिद्दीक अकबर पर नजर डालते तो आपके आंसू निकल जाते। आपके इतने एहसान दीन के लिए आप किया कितना खर्चित जो कुछ भी था असासा। हालांकि दौलतमंदों में उस वक्त अरब के दौलतमंदों में सबसे फहरिस्त में के दौलतमंदों में जिसका अगर नाम आता तो वो हजरत सिद्दीक अकबर का दौलतमंदों में वो सिद्दीक अकबर का नाम। आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर ना सिर्फ अपना माल खर्च करा बल्कि अपनी बेटी भी मेरे अर्थ में दे दिया। और फिर अबू बकर की ये भी शान है कि आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में आपने 17 नमाजें पढ़ाई है। इतनी ये सब किसी साहिब को भी नहीं है। एक वक्त की भी नमाज कोई साहिब ने पढ़ा। आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेखैर हयात में कोई सी साहिब ही कोई शर्फ नहीं मिला कि वो एक वक्त की भी नमाज की इमामत करे। अब जिसके पीछे आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़े अब उसका मर्तबा उसके एक मर्तबा तमाम साहबा करम तशरीफ फरमा है। एक साहब उठे और आका कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से फरमाने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु के कितने नेकियां हैं। भाई इधर आइए। तो क्या सवाल करें या रसूलुल्लाह सिद्दीक अकबर का क्या मर्तबा क्या वहां कितने नेकियां। आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे उम्र के इतने नेकियां हैं मेरे उम्र के इतने नेकियां हैं कि अगर आसमान के फरिश्ते 950 साल तक नेकियां अगर लिखते रहे तो भी कम पड़ जाएंगे अभी नेकियां बाकी रहेंगी। कितने साल 950 साल तक भी अगर लिखते रहे नेकियां तो मेरे उम्र के इतने नेकियां हैं। सवाल करने वाले ने किसके मुताबिक सवाल किया अबू बकर सिद्दीक। तो फिर वो साहबी अर्ज़ किए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हजरत उमर के ताल्लुक से पूछा कि उमर की कितनी नेकियां हैं। तो आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर नूह अलैहिस्सलाम की उम्र दे दी जाए किसी को और वो अगर नेकियां लिखना शुरू करे 950 साल तक भी तो उम्र की नेकियां खत्म नहीं होती। सवाल करने वाला सिद्दीक अकबर का सवाल कर रहा है और आका जवाब दे रहे हैं उमर फारूक का जवाब दे रहे हैं। जब तीसरी मर्तबा भी उन्होंने सवाल किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हजरत उमर के ताल्लुक से पूछ रहा हूँ मेरे आका मैं हजरत उमर के ताल्लुक से पूछ रहा हूँ अबू बकर के ताल्लुक से पूछ रहा हूँ। तो आका ने फरमाया मैं भी तो यही कह रहा हूँ सिद्दीक अकबर उमर की एक नेकी है। ये समझ में आया। सिद्दीक अकबर उमर की एक नेकी है फरमाया 900 बरस तक जिसकी नेकियां लिखी जाए इज इक्वल टू वन नेकी अबू बकर सिद्दीक। तो मैं भी तो ये कह रहा हूँ कि एक नेकी उमर की एक नेकी इसीलिए तो फरमाया हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला जब सिद्दीक अकबर का दौर खिलाफत आया सुबह सुबह पहुंच गए हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला सिद्दीक अकबर के पास एक मर्तबा दरवाजा खटखटाया खुले कौन है
آقا نے صدیق اکبر نے پوچھا کیسے آنا ہو، کیا ابھی تک صبح کے بولے ہو تم سے کام پڑ گیا بولے کیا کام ہے؟ تو بولتا مجھے بولا آپ سے خاص بات کرنا ہے کسی کیا وہ سے آئیے خدمت میں گیا تو بیٹھے صدیق اکبر اوپر بٹھایا اور نیچے بیٹھ گئے. اب ہر جیسا ہم کسی کی منت سماجت کریں تو کیا کرتے ہیں؟ اپنے باطل کا جانا ہے یا معذرت رحمت اللہ حافظ مولا وہاں کے دل کا دعا بولتے ہیں. تو اسی لیے حضرت عمر فاروق نے ایسے کرا بولے صدیق میری ایک خواہش ہے، میری زندگی بھر کی ساری نیکیاں لے لو، آپ کی ایک نیکی دو. جماعت ظہر آج ووٹ جمع ہے باہر، آج 1:30 بجے ہوگی جماعت ظہر. تو آخر حضرت ابوبکر صدیق کی آخر وہ کون سی ایک نیکی مانگ رہے تھے انہوں جو حضرت عمر فاروق کی ساری نیکیوں کے اوپر محیط ہے، غالب آ گئی ہے. آخر کون سی نیکی ہے؟ تو بولے میری زندگی کے سارے نیکیاں لے لو. اور پھر عمر فاروق کی کتنے کیا؟ ایک مرتبہ ام المؤمنین بی بی خدیجہ کو بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ہم سب کی اما جان تشریف فرما ہے، آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں. تو سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ اما جان نے کہا کہ آسمان پہ اتنے تارے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کوئی ایک ایسا شخص ہے جس کے لیے آسمان کے اتنے تارے بھی گن نہیں سکتے نا بتائیں. اس وقت آسمان بھر کے تارے تھے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہاں ہے. تو پھر ام المؤمنین اما جان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی خوش نصیب شخصیت ہے جس کے آسمان کے تاروں سے زیادہ نہیں کیا ہے؟ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر فاروق. کیا فرمایا؟ عمر فاروق فرمایا آقا نے. تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا تھوڑا قبیلہ خالی ہو گئی. گدا رسول نہیں سمجھتے. آخر نے پوچھا کہ میرا یہ سرکار پیار سے ان کو میرا پکڑتے تھے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو محبت سے لاڈ سے میرا پکڑتے تھے. تو بولا کہ کیا بات ہے آپ کا چہرہ کچھ افسردہ ہو گیا. تو بولے ہاں یا رسول اللہ میں یہ سوچی تھی کہ میرے والد کیوں ہوں گے اتنے نہیں کیا، میں یہ سمجھی تھی. آپ نے عمر کے فرمایا. تو بولے عائشہ یہ عمر کی جتنی ساری نیکیاں ہیں وہ عمر کی ایک نیکی کے برابر ہے. عمر کی ایک نیکی کے برابر ہے. کتنے نیکیاں؟ اور وہ عمر فاروق جس کے تعلق سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی اگر نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتے. تو کیا مطلب ہوا؟ ایک نبی بننے کے لیے جتنی خصوصیات کی ضرورت ہوتی ہے، جتنے کمالات کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سارے کے سارے کمالات عمر فاروق میں موجود تھے. یہ عمر فاروق. اور پھر آقا نے فرمایا وہ عمر فاروق وہ ہے کہ قیامت کے دن رب تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے جس سے مصافحہ کرے گا شیخ ہے وہ عمر فاروق ہے. اور پھر آقا نے فرمایا عمر وہ ہستی ہے شیطان کا ہر آسمان کا ہر فرشتہ عمر کا ادب کرتا ہے. پھر ایک وقت میں آقا نے فرمایا عمر میری آنکھ ہے. ایک وقت بولا عمر میرا آسا ہے. یہ عمر فاروق اتنے نہیں کیوں کہ حامل عمر فاروق. بولے جی آقا نے فرمایا کہ جس راستے سے عمر گزرتے ہیں شیطان اپنا راستہ بدلتا ہے. یہ عمر فاروق. تو یہ عمر فاروق
دولت صدیقی پر حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے ہیں منت و سماجت کے ساتھ، میری ساری عمر بھر کی میری سب نیکیاں آپ لے لو اور آپ کی ایک نیکی میرے کو دو، ایک رات کی نیکی میرے کو دو۔ بولے کون سی؟ وہ ہجرت کے سب 3 دن غار سور میں آقا کے ساتھ تھے، اس میں کی ایک رات کی نیکی دے دو۔ تو صدیق نے فرمایا کہ عمر جان مانگنے دے دوں گا، جو مانگا دے دوں گا، یہ تو میری زندگی کا سرمایہ ہے، یہ نہیں دے سکتا۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ضرور تھا یاد ہمارے کو۔ آج کا جو ہے یہ کیا نکلا سمجھے، یہ بربادی کا سبب ہو گیا۔ سمجھے حیا ویا تو ختم ہو گئی تھی، اب ایمان بھی ختم ہونے پر آ گیا اسی وجہ سے۔ یاد رکھیے، اچھا یاد رکھیے، کبھی بھی کسی بھی پیریڈ کے اندر اگر کوئی شخص آسمان میں اڑ رہا ہے اور بول رہا ہے کہ میں وقت کا خود کو میں بول رہا ہوں، صحابہ کے کسی بھی تعلق سے، کسی بھی صحابی کے تعلق سے ایک گستاخی، آپ اس کی یقین نہیں کرنا۔ تمام صحابہ سچے، تمام اہل بیت سچے، ان کے تعلق سے ذرہ برابر بھی اگر بدگمانی جو بھی کرا گیا، ایمان اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ حضرت صدیق اکبر قرآن پاک میں 32 آیتیں کی شان میں نازل ہوئی، ایک نہیں دو نہیں۔ صدیق اکبر کی شان میں قرآن پاک میں 32 آیتیں نازل ہوئی، ایک آیت دو آیت نہیں، جس میں سے میں ایک آیت سورۃ توبہ کی پڑھا آپ کے ساتھ۔ جس کی شان میں رب تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب کے اندر جس کی شان بیان کرتا ہے، اس کا کیا مرتبہ مقام ہوگا۔ اور آج کل جس کی طہارت بھی برابر صحیح نہیں، وہ صدیق اکبر کی شان میں بہت کچھ بولنے لگتے ہیں۔ وہ ان کا مذہب ہے، وہ ان کا دین ہے، ہمارا نہیں۔ کسی بھی صحابی کو مطالعہ، کسی بھی کم و بیش 1,40,000 25,000 صحابہ کرام ہیں، کسی بھی صحابی یا صحابیہ ان کے مطالعہ کچھ نہیں۔ کائنات کا جو سب سے بڑا قطب ہے، جو سب سے بڑا قطب ہوتا ہے، اس کا مرتبہ جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے صحابی کی شان شروع ہوتی، وہاں سے صحابی کا وہ مرتبہ ہے۔ اور پھر صحابہ میں ایک دوسرے کو فضیلت ہے۔ تمام صحابہ کرام معتبر ہے، کسی بھی صحابی کا جہاں سے مرتبہ شروع ہوتا ہے، کائنات کا کوئی غوث ہو یا ابدال ہو، کوئی بھی ہو، اس کی جہاں حد ختم ہوتی ہے وہاں سے صحابیت کا دورہ شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے تو ہمارے غوث سے پاک نے فرمایا کہ اگر کسی صحابی کی گھوڑے کی کھر کی جو دھول ہوتی ہے، گھوڑے کی دھول، جس گھوڑے پہ صحابی بیٹھ کے جاتا ہے، اس سے جو ٹاپوں سے جو دھول نکلتی ہے، اگر وہ بھی رہتی تو اس کو آنکھ کا سرما سمجھتا ہوں۔ یہ صحابہ کی شان ہے۔ اور آج کل جو زبان کو آیا، جو سمجھ میں آیا، بس ٹاپ چلے جا رہے ہیں، تو کفر تک پہنچا دیا۔ کہ خصوصیت میں صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کفر ہے، کہ نص قرآن سے صدیق اکبر کی صحابیت ثابت ہے۔ یہ صدیق اکبر ہے۔ اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کے دوست، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے صدیق اکبر، آقا سے 2 سال چھوٹے صدیق اکبر، بچپنے کے دوست ہے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر ابھی آقا نبوت کا اظہار بھی نہیں فرمایا، ابھی آقا کا بچپنے کا پیریڈ چل رہا ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بچپنا ہے۔ حضرت صدیق اکبر اپنا تجارت کا مال لے کے شام کی طرف گئے۔ جب تجارت کا مال فروخت ہو گیا، واپس ہونے لگے تو معلوم ہوا کہ یہاں پر کوئی ایک بزرگ، میں اپنی زبان کو بولوں بزرگ راہب، معلوم ہوا کہ بہت اچھا آدمی ہے، دیکھتے آدمی کو پہچان دیتا، اور بہت خاص آدمی ہے، وہ اس کے پاس بہت زیادہ آیا جاتا ہے۔
تو حضرت صدیق اکبر کے دل میں تھا چلیے بھائی میرا مال جلدی بھی بک گیا، چلیے مجھے وقت ہے ذرا بیچ دیں کونے دیکھیں گے جس کی اتنی تعریف سن رہے ہیں. آپ فوری اس رائے بزرگ کے پاس پہنچے، حجرے میں بیٹھا ہوا تھا، اندر داخل ہوئے. داخل ہوتے ہی ایسا صورت دیکھا اس کی، صدیق اکبر کی. ابھی آخر میں بہت کا اظہار نے فرمایا، ابھی بچپنے کا دور چل رہا تھا. اس راہب نے صدیق اکبر سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ بولے عبداللہ. صدیق اکبر کا نام عبداللہ تھا. مشرف اسلام پہنے ہونے سے پہلے عبد الکعبہ تھا ان کا نام، تو آقا نے کیا نام عبداللہ رکھا ہوا ہے مشرف اسلام ہونے کے بعد. تو بولے عبد الکعبہ. تو بولے تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ بولے قحافہ. بولتے بولے کیا تمہارا نام ابو بکر ہے؟ تو بولے ہاں. کیا قریش کا رہنے والا ہے؟ تو بولے ہاں ہے. تو بولے اچھا سن، میری ابھی اس وقت 390 ایئر ہے، 350 سال کا ہوا ہے. تاریخ زبور انجیل تینوں کتابوں کا وہ ہوں میں، علم رکھتا ہوں. یہ بتا کوئی خاندان قریش میں کوئی ایسا لڑکا پیدا ہوا ہے جس کا نام محمد ہے اور جس کے والد کا نام عبداللہ ہے اور جس کی ماں کا نام آمینہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہے. اور کھڑے رہا، کھڑے کے بولے کہ آجا بولے لگے، میرے گلے لگ جا بولے لگے. سب سے پہلے ان کے اوپر جو ایمان لائیں گے ابو بکر تو ہوگا بولے لگے. بولے کہ آخری نبی ہے بولے لگے، اگر سب سے پہلے ان پہ اگر کوئی ایمان لانے والا ہے تو ابو بکر وہ تیرا نام ہے، تو ان سے سب پہلے ایمان لے گا. آ میرے گلے لگ جا اور تو گواہ ہو جا کہ میں نے بھی آج ان کے اوپر ایمان لا لیا ہے. ایڈوانس ہے. یہ شان صدیقیت ہے، یہ شان ابو بکر ہے. اور آقا نے جو فرمایا کہ میری امت کا جو سب سے ہمدرد ہے وہ ابو بکر ہے. ایک مرتبہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرما ہے، سیدھی جانب حضرت صدیق اکبر ہے، بھائی جانی مسجد میں فاروق ہے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نورانی دستے مبارک کو بلند کیا اور دعا فرمائی کہ یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما. تو صدیق اکبر بولے آمین، اور فاروق بولے آمین. آقا اپنے ہاتھ میں پوچھے یا رسول اللہ کتنے لوگوں کی مغفرت ہوئی؟ کون پوچھے؟ صدیق اکبر نے پوچھا یا رسول اللہ کتنوں کی مغفرت ہوئی؟ بولے اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے کہ میری امت کے 70,000 آدمیوں بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے. تو صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ کچھ اور بڑھا لیجیے. ہمدرد آقا فرما دیا. آقا نے پھر اپنے دستوں پر دراز فرمائے نورانی اور پھر دعا کرے کہ مولا کچھ اور بڑھا دے اس کے اندر. آج پھر لیے صدیق اکبر نے پوچھا یا رسول اللہ اب کتنے ہوئے؟ تو بولے ہر 70,000 میں سے ہر ایک آدمی اپنے ساتھ 70,000 کو لے جائے گا. 70,000 میں سے ہر ایک اپنے ساتھ 70,000 لے جائے گا. تو پھر صدیق اکبر بول گیا رسول اللہ کچھ اور بڑھا لیجیے نا. فرما دیے بھائی میری امت کا جو سب سے زیادہ ہمدرد ہے وہ صدیق اکبر ہے. تو 2 مرتبہ ہو گیا. پھر صدیق اکبر یا رسول اللہ کچھ اور بڑھا لیجیے، کچھ اور بڑھا لیجیے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دستر مبارک بڑھایا. روایت میں ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سیدھے ہاتھ دانے ہاتھ کو دونوں کو ایسا فرمایا. اب کسی بولتا نہیں اتنا ہونا یا اتنا ہونا بولتے نا، تو ایسا کر کے آقا نے فرمایا کہ یا اللہ اتنی امت تو میری بخش دے. اب آقا کی ہاتھوں کی وسط کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اب آپ
سنیے ایک واقعہ یاد آ گیا، بہت تو سری بن ہے. حضرت ابن عباس یہ قرآن کے سب سے پہلے مفسر، حضور کے چچا زاد بھائی، یہ قرآن کے سب سے پہلے مفسر ہے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان المفسرین کا آپ کو لقب عطا فرمایا، اور آقا نے آپ کو دعائیں بھی دیا، بہت ساری دعائیں دی. 3 دعائیں دی. اللہ تجھے قرآن کا علم عطا فرمائے، اللہ تیری اولاد میں برکت عطا کرے، اللہ تجھے مال بھی زیادہ دے. یہ آقا کی 3 دعائیں تھی حضرت اپنے عباس کو. اور ایسے ہی بھی 100 سے زیادہ ان کے پوتا پاٹی کو دیکھے ہو، پوترا پوتری ان کی فیملی جو ہے 100 اوپر تک گئی. اور قرآن کا تو کچھ ہم لوگ پر سلطان کو مفسرین آقا کی زبان سے اس کو سلطان کو دیا، اس کا کیا پوچھ سکتے ہیں واپس. اور کوئی بھی مفسر جب تک ان کی تفسیر پڑھا میں تفسیر لکھ ہی نہیں سکتا. کوئی بھی مفسر بغیر ان کی تفسیر کو فالو کرے کوئی قرآن کی تفسیر لکھ ہی نہیں سکتا، نہ قرآن کا ترجمہ لکھ سکتا. تو ایک مرتبہ یہ حضرت ابن عباس آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آگے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے رب العالمین، میں سارے عالموں کا رب ہوں. عالم تو ایک ہی ہے، عالم تو ایک ہی ہے. اب سارے عالمین فرمایا. تو آقا مسکرائے، اپنے 2 نورانی انگلیاں حضرت ابن عباس کے دونوں آنکھوں پہ ایسا رکھ دیا. کیا کریں؟ 2 انگلیاں، صرف 2. ابھی اوپر کی 8، نیچے کے 10 باقی ہے. تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ 70,000 عالم دیکھ لیا. کتنے؟ ایک وقت میں نے 70,000 عالم دیکھ لیا. کتنے ہو گئے؟ ہمیشہ ادھر آئیے. تو ایک وقت میں نے 70,000 عالم دیکھ لیا. تو یہ کتنے انگلیوں کا کمال تھا؟ یہ 2 کا تھا. جب آقا پورے 10 کے 10 کا جوڑ دیے ہیں اور فرماتا ہے کہ میری اتنی موت کو بخش دے، تو کتنی آگے ہوئی اس کے دونوں کو اندازہ کرنا ناممکن ہے. تو وہاں تیسری مرتبہ بھی جب صدیق اکبر نے کہا کہ آپ سے کچھ بڑھا لیجیے آپ، تو آقا نے اپنے 2 نمبران جیسے باروں کا سب اللہ میری امت کی مغفرت بناتے ہیں. پھر صدیق اکبر کی رسول اللہ میں کی تھی حضرت عمر سن رہے، عمر بازو کی سے بولے رسول اللہ کتنی ہوئی؟ بولے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا میں اپنے ایک چلو کتنا ایک مٹھی سمجھو اتنی امت کو پکڑ دیا. اللہ کا ایک مٹھی، رسول کے 2 انگلیوں کا تو یہ کمال ہے. اب خدا کے ہاتھ کا کیا ہوں آپ کو بہت بتا ہی نہیں سکتا وہ کیا ہے. تو پھر صدیق اکبر بولنے لگے یا رسول اللہ کچھ اور بنا لیجیے. تب عمر فاروق سے ہٹ گیا. اب رہا نہیں گیا عمر فاروق سے، بول کے صدیق اکبر چپ کرنا یار، بولنے لگے ابھی کتنا ہم چپ کرنا یار. تو صدیق بولے عمر خدا دے رہا ہے، اس کا حبیب لے رہا ہے، اس میں تیرے میرے مداخلت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خدا دے رہا ہے، اس کا حبیب لے رہا ہے، اب تیرے میرے مداخلت کرنے کی اس میں کیا ضرورت ہے؟ اس میں اس کا عمر فاروق فرمایا کہ صدیق خدا کا ایک چلو ساری امت کے لیے بخشش کے لیے کافی ہے. تو آقا مسکرائے بولے عمر تم نے سچ کہا. تو یہ ہمدرد امت ہے، اتنی ہمدردی. صرف آقا کی صورت حال سے سمجھ لیتے تھے کہ کیا کرنا ہے. دو چار مرتبہ صدیق اکبر دیکھے کہ تشریف لائے، آقا کے آنکھوں میں آنسو ہے اور فرمایا بلال، ایک یہودی کے پاس تھے بلال، ایک یہودی خرید لیا تھا، اور بھی جب مشرف علیہ السلام کو حضرت بلال تو طرح طرح کی تکلیفیں دیا، بہت مارا، بہت پیٹا، بہت کرتا تھا.
تو اس کو جیسے چھڑانا تھا. بس ختم. صدیق پر سیدھا وہاں سے لے گئے. اس کا کیا کچھ نام تھا اس کا, وہ یہودی, اس کو یاد نہیں آ رہا ہو, اس کے پاس گئے. اور حضرت صدیق اکبر کے پاس ایک غلام تھا, بہت ہی خوبصورت, بہت ذہین. حضرت صدیق اکبر کے تجارت کا سب سامان آنا جانا پورا سب حساب کتاب انہیں کرتا تھا. بہت خوبصورت بھی تھا, بہت بہادر بھی تھا, اور پورا حساب کتاب کرنا اس کو ساتھ لے گئے. اس کو ساتھ لے گئے, جا کے اس سے پوچھے کہ بھائی یہ غلام کو جو ہے میں خریدنے آیا ہوں, تو پہلے تو انہیں یہ بول دیا, بولے صدیق دوست تھا ان کا بھی تجارت میں. ارے کالے پلوٹے کو لے کے کیا کریں گے, جس کو نہ پڑھنا آتا نہ لکھنا آتا نہ صورت کا نہ شکل کا, یہ کالا پیلا, اس کو تم لے کے کیا کرتے جاتے ہیں. تو بولے میں تو سب تیرے کو کہیں کو دوں میں خریدنے یا کوئی کیا دینا. تو اس کو معلوم تھا کہ صدیق اکبر کا جو غلام ہے بہت شجی ہے, بہت خوبصورت ہے, اور حساب کتاب کا بھی ہے. تو بولے ایک شرط ہے, بولنے لگے آپ یہ غلام لے لینا, آپ کے پاس کا جو غلام ہے وہ مجھے دے دینا. تو صدیق اکبر نے بولا منظور ہے, منظور ہے. اس کے بعد اس کے بعد بولا پھر 10,000 دینار دینا پڑے گا. تو صدیق اکبر نے منظور ہے. بولے نہیں 20,000 دینا پڑے گا. بولے گے تو 30,000 تک صدیق اکبر صرف منظور ہے ہی بولتے گئے. بولا کیا تو نہیں ہوگا صدیق اکبر کو. آج پوچھا کہ دوست تھا, تجارت معلوم ہے, صدیق اکبر کی تجارت کیسی ہوتی کہ اس کو معلوم ہے. بولا صدیق آج پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں تم خسارے کا سودا کر رہے ہیں. حالانکہ تم اتنے بڑے تاجر ہیں, تمہاری تجارت کبھی فیل نہیں ہوئی, اور تو ہمیشہ فائدے میں رہتے تھے. لیکن آج میں تمہاری بات سمجھ میں نہیں رہی. آج جو سودا کر رہے ہیں خسارے کا سودا ہے. بولیں گے اتنا خوبصورت غلام میرے حوالے کر دیے, پڑھا لکھا خوبصورت شجی بہادر, اور ایک کالے پروٹے کو سود لے لیے ہوئے, اور اس کے بعد اتنی ساری ڈھیر ساری رقم بھی مجھے دے رہے. آج کا سودا بڑے خسارے کا ہے. صدیق اکبر مسکرائے, کیا بولے صدیق اکبر کبھی خسارے کا سودا نہیں کرا ہوا. تو وہ صدیق اکبر آج تک خسارے کا سودا نہیں کر رہا. ارے اس سودے کے معاملے میں اگر صدیق کی جان بھی لگتا تو صدیق جان دینا تیار تھا. صدیق خسارے کا سودا کرا ہی نہیں. ارے محبوب کی جس نے خوشبو دی ہے اس سے بڑا بھی کوئی فائدہ ہے. آپ اپنے غلام کو دے دیے, وہ سارا پیسہ دے دیے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ لے کے آقا کی بارگاہ میں آئے, بول گئے یا رسول اللہ بلال آ گئے, قبول فرما لیجیے. یہ صدیق اکبر, یہ صدیق اکبر. جیسے ایک اور پہلو دیکھیے آپ, دیکھیے بچے اتنے منقبت آپ پڑھے ہیں. ایک ہجوم ہے واقعات کا ذہن میں, اگر بولوں کیا بولوں, صدیق اکبر کی جو ہے زندگی کے کون سے کوشچن کو آپ کو میں بیان کروں. آپ بہرحال ایک آخری بات بولتے ہوئے میں اختصار کر لوں گا اپنی بات کا, جماعت کا بھی وقت ہو رہا ہے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس دنیا سے پردہ فرمائی ہوئی, آقا کائنات کی جب اس دنیا سے پردہ فرمائی ہوئی, تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ جب میرا محبوب ہی نہ رہا تو میں کیا محرم آپ شام کا سفر اختیار کریں. بولے مجھے جانے چلے جاؤ. تو صدیق اکبر کو معلوم ہوا, صدیق اکبر کو معلوم ہوا کہ بلال مدینہ چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں. تو صدیق اکبر آئے, کیونکہ وہ خریدے تھا نا غلام ان کا تھا, آقا کو ہبا کر دیتے. آپ آئے, آگے بولے نہیں میں جانے نہیں دیتا. بولے کیا بات ہے, تمہارے کو میں جانے نہیں دیتا.
صحابہ بھی ایک دوسرے سے کیسے واقف تھے، ایک ایک کی فراست کیا جواب مان. تو حضرت بلال یہی سمجھے کہ بھائی تو مجھے خریدنا ہے، اسی لیے مجھ سے ایسا بہت زیادہ بول رہے ہو. حضرت بلال بولے اچھا صدیق یہ بتاؤ تم اپنی ذات کے لیے مجھے خریدا یا اللہ رسول کی خوشنودی کے لیے خریدے؟ کیا بات ہے. تو صدیق بولے اللہ رسول کی خوشنودی ہے، بس رسول کی خوشنودی کے لیے مجھے اختیار ہے، میں جہاں چاہ رہا ہوں بولے. تو صدیق نے وہ راستہ چھوڑ دیا. یہ صدیق ہے. کیا کیا بتایا بھیا. آخری باتیں اور سن لیجیے. جس وقت ہمارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا جسد ظاہری بنانے کے لیے ہے، ہر انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا نا، ہر انسان کو، اور پھر انسان کی تدفین وہی ہوتی ہے جہاں سے اس کا خبیر لیا گیا. یہ حدیث مبارکہ ہے، غور سے سنیے. تو جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری جسم بنانے کا موقع آیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو کہا جاؤ مٹی لے کے آؤ. فرشتے زمین پہ اترے، ڈھونڈنے لگے. اب فرشتوں کو کھینچی دے، پوری کائنات ڈھونڈی ہے ویسی اوپر سے لگے. اللہ کے حضور مولا ہم کو کہیں بھی ایسی مٹی نہیں نظر آئی جس سے آقا کے وجود ظاہری وجود مبارک کو تیار کیا گیا. کائنات میں کوئی جگہ نہیں تھی. تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اچھا سنو، جنت کا ایک ٹکڑا لے کے جاؤ، جنت کا ایک ٹکڑا لے جاؤ اور وہاں زمین میں پیبس کرو اور وہاں کی مٹی اٹھا کے لاؤ. اسی لیے تو آقا نے فرمایا نا میرے مزار سے لے کے جنت منبر تک اس جنت کی کیاریوں میں کی ایک کیاری ہے فرمایا. تو جہاں مدینہ المنورہ ہے، جہاں آقا کا روضہ مبارک مسجد ہے، وہ دنیا کی جگہ نہیں ہے، وہ جنت کی جگہ ہے، وہ جنت کی مٹی ہے. تو والا جنت کا ایک ٹکڑا مدینہ منورہ میں جہاں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور روضہ نور ہے وہاں اتارا گیا اور وہاں سے مٹی لے کے گئی اور پھر اس مٹی سے آقا کا خمیر تیار کیا گیا. اور پھر جس وقت آپ کا وصال ہوا تو جیسا کہ حدیث مبارک ہے جہاں کی مٹی لی جاتی ہے وہیں آپ کو تدفین کیا جاتا ہے، وہیں آخر ہے. بولو جنت کے حصے میں مولا آقا ہمارے اکیلے ہے، صدیق اکبر پہلے ہے، عمر فاروق بھی ہے. تو پتا چلا ان دونوں کا خمیر بھی اسی مٹی سے خدا گیا ہے جس مٹی سے آقا کا خدا. یہ شان صدیق اکبر ہے، یہ شان صدیق اکبر ہے. آئیے ایک اور بولی کتنا بات بولا اتنا ہجوم ہے بس ظاہر کر رہے ہیں. آخری بات یہ ریئلی لاسٹ بات، جب حضرت صدیق اکبر کا وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے مولا کائنات کو بلایا. یاد رکھیے ہم صرف علی کو نہیں مانتے، علی کو بھی مانتے، علی کے فرمان کو بھی مانتے. ہم خالی علی کو ماننے والے نہیں ہیں، علی نے جو کچھ بھی فرمایا ہم اس کو بھی مانتے. ہاں مولا کائنات نے فرمایا اگر کوئی شخص مجھے ابو بکر عمر سے افضل سمجھتا ہے تو جو جھوٹے کی سزا ہے وہ میں اس کو سزا دوں گا فرمایا. یعنی علی کے چاہنے والوں کے واسطے ہی یہ فرمان ہے. یہ اہل سنت جماعت اسی پہ قائم ہے. جو اس کے مخالف ہے خالی علی کو مانتا، علی کے فرمان کرنے والوں کو علی کو تو مانا ہی کہاں سے؟ علی کو مانا ہی کہاں؟ اگر محبت علی ہے تو علی کے ہر فرمان سے محبت ہونا چاہیے. تو حضرت علی کو بلایا. صدیق اکبر کے علی جن ہاتھوں سے تم نے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا انہی ہاتھوں سے مجھے غسل دینا. ٹھیک ہے، محبت نہیں ہے صحابہ کرام کی ایک دوسرے سے.
آج صحابہ کرام اور اہل بیت کے اندر جو ہے ایک دراڑ ڈال رہے ہیں ہمارے کو. صحابہ کرام کی محبت سے, اہل بیت کی محبت سے ہماری نوجوان بکھرتے چلے جا رہی ہے, دور ہونے چلے جا رہی ہے. مجھے اس کی وسیع ہے معلوم نہیں, سالوں بس لگا لیتے دیکھ لیتے اگر بولنے والا کون ایسا نہ ہو, کم سے کم وہ دیکھنا چاہیے کون بول رہا ہے. اپنا ہم مسلک اگر بول رہا ہے تو اس کی سننا چاہیے. غیر مسلک سرکار نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے, میری امت میں 73 فرقے ہوں گے اور ایک فرقہ راجب ہے وہ کلہم فی النار ہو رہا, باقی کے 72 پورے دوزخی ہوئے. خالی نماز عبادت دیکھنا نہیں ہے کسی بھی آدمی کی عادت کی ہے, عقیدہ دیکھنا ہے اس کا عقیدہ صحابہ کرام کے عقیدے کے برابر ہے یا نہیں ہے. جس کا عقیدہ صحابہ کرام کے عقیدے سے ملتا ہے وہی اہل سنت والجماعت کہلانے کے لائق ہے, اور جس کا عقیدہ صحابہ کرام سے مختلف ہے ادخلہم فی النار ہے, دوزخی ہے. تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ علی جن ہاتھوں سے تم نے آقا کو غسل دیا تھا, دیکھیے محبت کا انداز دیکھیے, آخری وقت ہے تو بھی آقا سے کتنے اٹیچمنٹ ہے. تو بولے جن ہاتھوں سے تم نے میرے آقا کو غسل کیا اسی سے مجھے بھی غسل دینا. تو اس کے بعد دوسری وصیت فرمائی آپ نے, میری دوسری وصیت یہ ہے جب میرا جنازہ تیار کیا گیا, جب میرا جنازہ تیار ہو جائے گا, نماز جنازہ ہو جائے گی, بولے سرکار کے حجر مبارک کے سامنے رکھ دینا. کیا بات ہے, کیا ناز ہے صاحب, کیا ناز ہے, واہ واہ. بولے میرا جنازہ وہاں رکھ دینا اور روزے کی طرف منہ کر کے بولوں گا یا رسول اللہ صدیق آ گیا ہے, اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو اندر آتا ہے. میرا جنازہ رکھ کے سب بولنا, علی کو وصیت کر رہے ہیں آقا, حضرت مولا کائنات وصیت کر رہے ہیں کہ میرا جنازہ وہاں رکھ دینا اور روزے مبارک تک منہ کر کے بولنا کہ یا رسول اللہ آپ کا صدیق آپ کا دوست آ گیا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو اندر آتا ہے. بولے اگر دروازہ سرکار کا کھل گیا, اجازت آئی تو مجھے وہاں دفن کرنا, نہیں تو پھر مجھے جنت البقیع میں جہاں چاہے دفن کر دینا. یہ وصیت. ابھی سے کتنی باتوں کو ہم کو پتا چلا کہ آقا اپنے پاتھر آنے والے کی نہ صرف سنتے ہیں بلکہ اس کے سن کا اس کا جواب بھی دیتے ہیں. یہ صدیق اکبر کا عقیدہ ہے, اور خرید صدیق اکبر کا نہیں ہے. پھر مولا کائنات جو علم کا دروازہ ہے ان کو فرما رہے ہیں, تو جو علم کا دروازہ ہے جس کے پاس اتنا علم ہے وہ یہ سوال نہیں کر رہے کہ صدیق ہے تم کیسا سوال کر رہے ہیں, یہ کیسی وصیت کر رہے ہیں, میں کیسا جا کے بولوں ویسا وہاں کے آقا سنتے. ان کو معلوم تھا آقا سنتے, نہ صرف سنتے ہوئے جواب بھی دیتے ان کو معلوم ہے. تو بہرحال جب صدیق اکبر کا وصال ہو گیا, آپ کو نماز جنازہ ادا ہوئی, مولا کائنات نے نماز جنازہ ادا فرمائی. واہ واہ کیا صدیق اکبر ہے, داماد رسول نماز جنازہ پڑھا ہے. ارے واہ, من کنت مولا فعلی, مولا نماز پڑھا رہے ہیں, کیا بات ہے. بہرحال نماز ہو گئی, جنازہ حضور مبارک کے پاس رکھا گیا. مولا کائنات ہے, عثمان غنی ہے, عمر فاروق ہے, یہود و نصارہ جس کے نام سے آج بھی تھر کانپتے ہیں, اگر نیند میں نام آئے عمر فاروق کا رات بھر نہیں آئی تھی. یہ عمر فاروق یہ سب ہے, تمام صحابہ کا عشر مبشرہ ہے, تمام صحابہ کا مجمع ہے. نماز جنازہ ہو گئی, صدیق اکبر کا جنازہ رکھ دیے. مولا کائنات آگے بڑھے, کہنے لگے یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ کا دوست صدیق آپ کے پاس آ گیا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو یہ اندر آئے گا. روایت میں آیا ہے کہ سرکار کے حضور مبارک کا دروازہ بند تھا, جیسا مولا کائنات نے ایسا فرمایا دروازہ خود بخود کھل گیا اور اندر سے آواز آئی حبیب کو حبیب کے پاس آؤ. محمد
یہ شخصیت کو کہتے ہیں صدیق اکبر. چلیے اس کے بعد کیا معاملہ ہوا؟ دروازہ خود بخود کھل گیا. صدیق اکبر کو لے گئے. قبر مبارک تیار ہوئی. جب قبر مبارک میں اتار دیا گیا، جب لوگ قبر مبارک میں اتار رہے تھے صدیق اکبر کو، تو مولا کائنات، ذرا کو نام برابر یاد نہیں آ رہا، دونوں میں کوئی یا مولا کائنات سیدنا علی یا حضرت عمر فاروق، یہ دو میں سے کوئی ایک ہے. مجھے برابر تھوڑا تشابہ ہو رہا کون سا نام ہے یہ. حالانکہ یہ دو میں سے کوئی ایک. غور سے دیکھ رہے خبر میں غور سے دیکھ ٹک ٹک بات کی تھا. تمام صحابہ پر پہچان ہے کہ بھائی سب ادھر ادھر دیکھ، سب وضو پہنے کہ ٹک ٹک کی بات کی خبر کے اندر دیکھ رہے ہیں کیا ہے. بہرحال جب پوری ساری آپ کی تدفین ہو گئی، جب لوگ واپس ہونے لگے تو صحابہ کرام ایک ساتھی اٹھے، پوچھنے لگے کہ آپ یہ قبر مبارک میں ٹک ٹکی بن کے کیا دیکھ رہے تھے؟ کیا معاملہ پیش آیا تھا جو آپ کے ساتھ انہیں حیوان کے ساتھ دیکھ رہے تھے آپ؟ تو کہنے لگے میں دیکھا قبر کے اندر صدیق اکبر کو جیسا لٹایا گیا، سرانے سے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صدیق اکبر کی پیشانی کا بوسہ دیا اور آپ کی سفید داڑھی مبارک کو پکڑ کے دعا فرمائے کہ یا اللہ میرے صدیق کی سفید داڑھی کے صدقے میں میری امت کے تمام سفید داڑھی والوں کو بخش دے. کیا بات ہے صاحب، کیا شان ہے صدیق اکبر کی. آقا جس کی داڑھی پکڑ کر رب سے دعا کر رہے کہ مولا یہ داڑھی کا واسطہ ہے، اس سفید داڑھی کے صدقے میں میری امت کے سارے سفید داڑھی والوں کو بخش دے. مولا کیا شان ہے صدیق اکبر کی. تو یہ صدیق اکبر ہے. ایک گھنٹہ ہو گیا قریب. بہرحال ان صحابہ کا ذکر کرنا عین ایمان ہے، جزو ایمان ہے. ان سے محبت رکھنا، ان کا ذکر کرنا یقین مانیے. دیکھیں صحابہ آقا جن سے اتنی محبت کرتے ہیں، میں ہر وقت یہ جملہ دہراتے رہتا ہوں، ڈائریکٹ آقا سے محبت کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں کر سکتے ہم. میں ایک مثال بتا رہا ہوں، آپ وزیر اعظم سے جا کے ڈائریکٹ ملتے، آپ نہیں ملتے. مل سکتے آپ نہیں مل سکتے. کوئی وزیر کو پکڑنا پڑتا، وزیر بھی جا کے ڈائریکٹ نہیں ملتا. وزیر اعظم کا جو پی اے رہتا اس سے ملنا پڑتا اس سے بھی. تو آقا کائنات آسان طریقہ آقا بتا دیے. آقا کو معلوم ہے کہ ہم وہاں تک آقا کی بارگاہ کی ہم لائق ہے کہ نہیں. آقا آسان طریقہ بتا دیے کہ آقا کو جس سے محبت ہے تم اس کا ذکر کرو، آقا خود بخود خوش ہو. اب صدیق اکبر سے آقا اتنی محبت فرماتے تھے، یقین ہے یہ میرا وجدان ہے کہ آج صدیق اکبر کی محفل کا سجا کے ہم صدیق اکبر کا ذکر جو کر رہے ہیں، اس سے آقا کو کتنی مسرت ہو رہی ہوگی میں اس کا اندازہ نہیں کر سکتا. نہیں بول سکتا. بولیے آپ یہ ذکر سے کہ آقا ہمارے ناراض ہوں گے یا خوش ہوں گے؟ آقا نے آسان طریقہ بتا دیا ہمارے غلاموں کے واسطے. نہ ہمارے پاس زہد ہے، نہ عبادت ہے، نہ تقویٰ ہے، نہ سخاوت ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. اگر جو کچھ بھی سرمایہ ہے تو یہ ان کی محبت ہے. آقا نے فرما دیا، آسان طریقہ بتا دیا. فاطمہ جس سے راضی ہے میں اس سے راضی ہوں بول دیا، اور میں جس سے راضی ہوں اس سے رب راضی ہے فرما دیا. آسان طریقہ بتا دیے. تو ذکر یہی کر رہا ہے، فکر یہی کر رہا ہے کہ سیدہ ہم سے راضی ہو جائے، رسول بھی خوش ہے، خدا بھی خوش ہے. تو یہ ان حضرات کا ذکر ایمان کی جلا کا سبب ہے. ان کا ذکر ہمیشہ ہونا چاہیے. اور والدین سرپرستوں کے اوپر جو ہے بہت بڑی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہماری اولاد کو کیا دے رہے ہیں. اگر اولاد بگڑی تو اس میں اولاد کا کوئی قصور نہیں ہے، ماں باپ کا قصور ہے. کیوں کہ وہ صحیح تربیت ہی نہیں کرے، صحیح اس کو دین بتایا ہی نہیں. پورا کاغذ سے جا کے بیٹھ گئے نئے دہلی کے پاس، انہوں نے اس کے اوپر لکھ دیا. اب وہی جو کی زندگی کا آخری حرف ہو گیا. تو ضرورت ہے ہم کو اس بات کی، صحابہ کرام پہلے بیت کا ذکر ہماری زندگی کا جزو بن جانا. جس طریقے سے مچھلی بغیر پانی کے نہیں رہتی،
اس طریقے سے اہل بیت اور صحابہ کے ساتھ ہمارا رابطہ ایسا مستحکم رہنا، تو جبھی ہماری دنیا بھی کامیاب اور ہماری آخرت بھی کامیاب۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جو کچھ بھی کہا گیا ہے اپنی بارگاہ میں اپنے محبوب کی صدیق اکبر بارگاہ سے کہنے میں اگر کچھ سکھ رہ گیا ہے، کچھ ہوتا ہی آگے پیچھے کو بنا، تو اپنے فضل کرم سے معاف فرما دے مولا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیۃ واتوب الیہ۔ اللہ تو معاف فرمانے والا ہے مولا، تو توبہ قبول کرنے والا ہے مولا، تیرے سوا کوئی توبہ قبول کرنے والا نہیں ہے مولا، ہم تو ہم کی توبہ قبول فرما لیجیے، اور اس مبارک ذکر کو ہماری آل اولاد، ہمارے ماں باپ، ہمارے والدین، ہمارے دوست احباب سب کی مغفرت کا اس کو ذریعہ بنا۔ پروردگارہ اہل بیت پاک اور صحابہ کرام کی محبت کو ہمارے اولاد کی سینوں میں، ہماری آنے والی نسلوں میں اس کو منتقل فرما، جب تک ہم زندہ رہیں ان کی محبت میں ذکر رہیں اور ان کا ذکر کرتے رہیں، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں ان کی محبت کا چراغ ہمارے دلوں میں روشن ہو۔ صلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔